जी बिलाल भाई, क्या हाल चाल? हेलो साहिल भाई, क्या हाल है? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन है भाई, नहीं है? जी मोमिन हूँ। पक्के वाले है? हाँ जी, कोशिश तो है। आपको मोमिन की डेफिनेशन है ना कि ना किसी से डसा जाता है और ना दोबारा डसता। अच्छा, मोमिन की तो हम तो सिफत ये डसे भी है जाते कि हैं, तो पक्के तो नहीं लेकिन मोमिन तो ज़रूर है। मोमिन की सिफत कुरान में ये भी है कि वो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करता है हिफाजत सिवाय। करता है, बेशक बेशक। हाँ हाँ, आगे सुन लो, झटका ना लग हाँ जाए। अच्छा। शर्मगाह की हिफाजत करता है सिवाय अपनी हाँ, बीवियों या लौंडियों के। तो लौंडियों की आप जी। मोमिन की सिफत आपको लाने के लिए एक हाँ लौंडी जी। भी पड़ेगी। नहीं, ये कोई ज़रूरी तो नहीं लिखा गया इस्लाम में कि लौंडी होना कोई कर ज़रूरी सकते हैं है। ना, लेकिन हाँ, कर तो सकते हैं बेशक। अच्छी बात है ना ये? लॉन्डी अगर आजकल में तो स्लेवरी खत्म हो गई है, लेकिन अगर होती हो तो तो बाद में। अच्छी बात होती। नहीं होते तो अगर देखो ना, प्रिजनर ऑफ वॉर्स को एक तरीके से रखने का तरीका बताया हुआ। हाँ, फिर डिंगी डिंगी भी बताइए ना। डिंगी डिंगी बताइए। हाँ, प्रिजनर ऑफ वार की सजा है कि उन्हें चोट चोट के मार दो, सिंपल। हाउ डू यू थिंक दैट इट इज अ पनिशमेंट? हाँ, क्या? हाउ पनिशमेंट डू यू कैसे थिंक? है? इट्स अ वो कह रहे पनिशमेंट। हैं कि जी किसी को चोट चोट के मारना पनिशमेंट कैसे है साहिल भाई? आप अच्छा, जवाब दे नहीं पनिशमेंट दें। नहीं तो है बिलाल डू भाई? यू हैव समथिंग लाइक हदीस हो कि यहाँ पे कोई वाकया हुआ हो कि चोर चोर के अरे मार देना? इंग्लिश बोलने से, बिलाल भाई, इंग्लिश बोलने से नहीं आपका नहीं, पॉइंट इंग्लिश जो है वो बोलने के स्ट्रांग नहीं हो जाएगा नहीं। ना। हाँ नहीं, मैं मुझे ये मैं बताओ स्ट्रांग बिलाल बोलूँगा। भाई, हाँ। आपको ये एब्सोल्युटली नॉर्मल लगता है कि आप किसी को बांदी बना रहे हो या मार्केट से खरीद के ला रहे हो? नहीं, आप उस वक्त की सिचुएशन देखें ना, जंग बदर हो रही है, जंग बदर में तो कोई बांदी नहीं आई, जंग ओहद में आई थी। तो फिर अब हाँ, तो देखिए आप उस वक्त कोई का भी ले लो ट्रेडिशन था, एग्जांपल। उस वक्त का ट्रेडिशन था। हाँ, क्या ये ट्रेडिशन, शराब पीने का ट्रेडिशन नहीं था उस वक्त? बिल्कुल था। तो बंद कराया ना रसूलुल्लाह ने? बंद करवाया क्योंकि आयत आई तो बंद करवा दिया। क्या मूर्ति पूजा करने का ट्रेडिशन नहीं था? बिल्कुल था। बंद कराया ना हाँ, वन इस गो तरह में? सूद भी बंद करवा दी। हाँ। एग्जैक्टली तो ये हाँ, बहाने ना बनाओ कि ट्रेडिशन में क्या चल रहा था, नहीं चल नहीं, रहा इट था। हैजंट बीन एब्रोगेटेड क्योंकि वजह है कि वो है ना कि एंड पे जिहाद होना है बहुत बड़ा, तो इस वजह से ये है कि अभी अगर आगे कोई मेरा जंग हो सवाल फिर से मुसलमानों की। वही हो जाता है बिलाल, हाँ, बाउंटी। क्या ये फिर इंसानियत के हाँ मुताबिक है कि आप किसी की यार, देखें माँ। इंसानियत जो है ना, आप मेरा देखें सवाल वो कोई खत्म होने दो रिलीजन नहीं बिलाल। है। यू डिफाइन बिलाल, इंसानियत जो है ना। हाँ। बिलाल, हाँ। मेरा सवाल खत्म होने दो। हम्म। क्या आपके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है और इंसानियत के मुताबिक है कि आप किसी की माँ बहन बेटी को पकड़ के लेके आओ या खरीद के लेके आओ? क्योंकि अगर अच्छा। स्लेव्स मार्केट में चल रही है तो आप खरीद के भी ला हाँ। सकते हो। हाँ। आप खरीद के लेके आओ या पकड़ के लेके आओ, और आप उसके साथ डिंगी डिंगी करो हाँ। हाँ। और उसको मार्केट में बेच भी सकते हो आप। तो दिस इज हाँ। एब्सोल्युटली नॉर्मल और ये ह्यूमैनिटी के मुताबिक है, राइट? नहीं, अब देखिए ना, वो वाले ट्रेडिशन चेंज हो गए हैं ना, तो इट हैज बीन ट्रेडिशन एब्रोगेटेड, अब तुमने नहीं चेंज होता नहीं है। किया ना, वो तो दूसरों ने चेंज नहीं किया। तो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे अब लिए ये देखो ना, नॉर्मल एक है चीज क्या? खत्म हो, तो एक अभी नहीं सेकंड, हो रहा है तो एक इट सेकंड, इट इज एक सेकंड साहिल नॉर्मल भाई, जरा फॉर। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जो एक चीज हाँ, खत्म हुई ना, वो मुसलमानों हाँ। ने नहीं की, वो मुसलमानों से अच्छा। जबरदस्ती करवाई गई है, वरना इंटरनेशनल ताल्लुकात खत्म हो रहे थे। आपके सऊदी अरेबिया ने सबसे एंड में खत्म हाँ, किया वो है। मुझे पता है, वो मुझे पता है, ओके सऊदी देन, तो ने एंड फिर में आप खत्म लोगों ने किया। मजबूरी की हालत में खत्म किया है। जब ये नहीं तो मजबूरी खत्म होगी, आप लोग दोबारा करोगे क्योंकि अल्लाह ने कह दिया हुआ है। तो ये मजबूरी है, इंटरनेशनल दबाव यार, है, तो लिहाजा खत्म नहीं हो गई है। ये आपकी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि वैसे ही किसी को स्लेव खरीद लेना या किसी फ्री ओके, मैन अरे को अब स्लेव कर किसी मिसकंसेप्शन है, लेना, तरीके अब से वो भी वो बनाना शुरू भाई। करो, दूसरा क्या मिसकंसेप्शन नाम है नहीं ये बोलो। ठीक। अब मिसकंसेप्शन की टेंटे नहीं करो। अब स्लेव बनाना हाँ। कैसे है, अगर उसके ऊपर सवाल है तो वो किए जा सकते हैं। साहिल भाई, आप हाँ, कंप्लीट मैं करें बात। बता रहा हूँ, किसी हाँ, फ्री मैन को स्लेव लेना वो उस पे सिर्फ सवाल प्रिजनर नहीं ऑफ है वॉर्स के लिए बिलाल। ये है कि बिलाल आप लॉन्ड्री कर बिलाल सकते हो। हाँ। बिलाल बिलाल हाँ। बिलाल, हाँ। मुझे ये सब चीज पता है, इसी वजह से मैंने हाँ। बहुत स्पेसिफिक सवाल किया जिसका तुम घुमा रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो। अच्छा मैं कह रहा बताइए। हूं कि तुम्हारे नजदीक ये हाँ। बिल्कुल नॉर्मल और इंसानियत के मुताबिक है कि आप मार्केट से कोई स्लेव को पकड़ के लाओ या जंग के मैदान से किसी को पकड़ के लाओ और उसके साथ आप डिंगी डिंगी करो और उसको आप मार्केट में बेच भी दो। क्या ये नहीं देखिए नॉर्मल ना, है? सिर्फ सिर्फ मेरी बात सुने। सिर्फ हाँ, डिंगी डिंगी करने का हुक्म नहीं है।
میرا سوال ڈنگی ڈنگی سنو بلال 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 تو ان کو بلال وہ دے رہے ہیں سر، رائٹ؟ بلال بلال جو سوال میں نہ کروں اس کا جواب مت دو. میرا سوال سیم کھاؤ سیم پیو سیب پہناؤ اس پہ سوال نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ سلیو کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر سکتے ہو اور آپ اس کو مارکیٹ میں بیچ سکتے ہو. کیا یہ آپ کے نزدیک نارمل اور انسانیت کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو ہاں بولو، نہیں ہے تو نہیں بولو. ہوتا تو تب ہوتا. کیا اگر ہولی پروفٹ کے ٹائم میں ہوتا، اس وقت ہوتا تو تب تھا نارمل. تو ابھی آپ کے لیے یہ انسانیت کے مطابق نہیں ہے؟ ابھی وہ سچویشن ہی نہیں ہے نا، تو انسانیت کے مطابق کیسے سچویشن آئے گی تو سچویشن آئے گی تو پھر اس کے حساب سے دیکھیں گے. مطلب آپ کے لیے سچویشن آئے یہ گی تو وی ول ٹریٹ them as قرآن has instructed us to treat them. مطلب چودو گے نا ایز پر قرآن تو آپ ان کو چود سکتے ہو. If we are feeding چودو گے them، نا. اگر ہم اس کو نان نفقہ دے رہے ہیں. ہائے 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 کیا لاجک. اگر آپ اس کو فیڈ کر رہے ہو تو یہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اس کو چودو. بیکاز یو آر فیڈنگ اینڈ بیکاز یو آر گیونگ them clothes. ہے نا بھائی؟ نان نفقہ ان کا پورا کر. ہاں اچھا ابھی میرے کو تو ایک میری بات بتاؤ بات بلال. سنیں، وار ٹارن کنٹری ہے، ختم they are نہیں ہوئی roaming around. ختم نہیں ہوئی ختم اچھا. نہیں ہوئی. ہاں اب مجھے یہ بات بتاؤ ہاں کہ کوئی آپ کی ماں اور بہن کو سلیو بنا لے، اچھا. ٹھیک ہے، وار ہو رہا تھا، بنا لے اور اس کے ساتھ اس کو اچھا کھلائے پلائے، مرغی بریانی، مرغ مسلم، ڈیزائنر کپڑے پہنائے اور اس کے ساتھ پھر ان کو چودے اور بیچے. تو چونکہ کھلا پلا رہے تھے، کپڑے دے رہے تھے، تو آپ کی بہن اور بیٹی کے ساتھ کوئی اس طریقے سے کرے گا تو یہ بھی نارمل ہوگا نا. پھر they deserve, and the person who is feeding he also deserve your sister and daughter. دیکھیں یہ تو پھر وہ ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے نا. ہائپوتھیٹیکل کیوں ہے؟ اگر آپ کسی کو بنا کے ابھی دیکھیں ابھی کوئی وار تو نہیں ہو رہی ہے. ایک سیکنڈ رکیں، اس کا ہائپوتھیٹیکل ختم کرتا ہوں. ابھی تم نے سٹارٹ کہاں سے کیا تھا کہ سلیوری ختم اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی وہ ختم نہیں ہوا، جہاد ختم نہیں ہوا، کیونکہ ابھی آپ کا فائنل جہاد آنا ہے. آپ کے سو کالڈ امام مہدی نہیں آنا ہے نا. اوکے سو اب یہ ہائپوتھیٹیکل نہیں رہا. امیجن کریں کہ 15 دن بعد 20 دن بعد ہائپوتھیٹیکل نہیں رہا، امام مہدی آتا ہے، ٹھیک ہے 15-20 دن بعد نہیں آ یار. رہا. تمہیں ایک سیکنڈ تمہیں پتا یقین سے کہہ سکتے ہو؟ ہاں میں کہہ سکتا ہوں یقین سے کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو؟ بعد میں بات کرنا، نبی کی نشانیاں پوری کر لیں گے. سال بعد آ گیا کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن نہیں. سو بیسیکلی امام مہدی آتا ہے، لڑائی شروع کرتا ہے. تم لوگ اس وقت لڑکیاں پکڑو گے، ان کو سلیو بناؤ گے، چودو گے. اب اس وقت میں اور ساحل پکڑیں گے تیری بہن. اب بتا ہم اگر اس ساتھ یہی کریں جو تمہارے قرآن نے کہا ہے تو وہ اچھی بات صحیح بات ہوئے گی نا؟ کیونکہ اب تو اسے برا نہیں کہہ سکتا. ہم بھی وہی کریں جو تیرے قرآن نے کہا. کھانا ساحل چھوڑ یار، جو منہ سے مانگے گی وہ والا کھانا. جو بھائی ایڈم، بلکہ میں تو خود غریبی والا ویج تھالی کھاؤں گا اور ان کی بہن کو جو ہے میں مرغ مسلم کھلاؤں گا. بھائی میں مٹن کھلاؤں گا بھائی. اور بتا، وہ بھی باربیکیوڈ مٹن. ہاں بھائی، لیکن اس کے بعد ویاگرا کی 2 گولیاں کھا کے 4 گھنٹے کروں گا. آگے پیچھے سے وہ بھی نوٹی کوشچن. میں کہہ رہا ہوں not being personal. Why؟ کیوں؟ کیونکہ میں تمیز سے بات کرنا چاہتا ہوں. نہیں، اپنی بہن بیٹی آئی تو وائی اور تمیز اور ناٹ بی پرسنل. دوسروں کی بہن بیٹیاں ہی نہیں ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت کے ٹائم نہیں، اس میں تمیز مطلب تمہاری بہن، اسی وجہ سے ہم پرسنل ہوتے ہیں کیونکہ تم لوگوں کے نزدیک دوسرے کی ماں، بہن، بیٹی جو ہے نا، یہ بس ایک چوت ہے. آئی ایم ریئلی سوری گائز. ایسے لوگ جو یہ کہے کہ بھائی سنس وی آر فیڈنگ دیم اینڈ وی آر گیونگ دیم کلوتھ، دیٹس دا ریزن وی ہیو آل دی رائٹس ٹو فک دیم. تو بھائی میں پھر ہم ایسے ہی بولیں گے. کس کو نہیں سننا ہے وہ پلیز تھوڑے دیر کے لیے ڈسکشن چھوڑ دے. آئی ایم ریئلی سوری، لیکن ہم بولیں گے اور یہ ورڈ ہی یوز کریں گے. نہیں سننا ہے، کسی کو برا لگ رہا ہے تو چھوڑ دو. ہاں بلال.
تو تم لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ دوسرے کی ماں بہن بیٹی یہ تم کو بس ایک ہول دکھتا ہے، لیکن جب تمہاری ماں بہن کی بیٹی آتی ہے تو یہ ایک پرفیکٹ ایک عزت والی چیز، احترام والی چیز یہ ہو جاتی ہے. یہ ہپوکریسی ہے تم لوگوں کی. جو لاجک اور آرگیومنٹ تم دے رہے تھے. یس ایڈم پلیز. اور بیسیکلی تمہاری وہی بیٹی اور تمہاری وہی بہن جس کو ہم پہلے غلام بنائیں گے، ایک مہینہ اس کے ساتھ انجوائے کریں گے، اس کے بعد میں دلی کے بازار میں چوراہے میں کھڑا ہو کے اس کو بیچوں گا. اور کیسے بیچوں گا کہ جو چاہے وہ اس کے تھنوں کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے. ہاں اس کی نافے سے لے کے گھٹنے تک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، دیکھ نہیں سکتا، لیکن تھائیز تک پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا. اس کے تھنوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ سکتا ہے، اس کے پیٹ کو ٹچ کر کے دیکھ سکتا ہے، اس کی ٹوئی کو دیکھ سکتا ہے ٹچ کر کے، لیکن اس کے پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. باقی تمام باڈی کو چھو کے ٹچ کر کے انجوائے کر کے خریدے گا اگلا، بازار میں کھڑا کر کے بیچوں گا. کیوں بھائی، کیوں نہ بیچوں؟ جب تمہارے نبی کے صحابیوں نے ایسا کیا، جب نبی نے ایسا کیا، مجھے بتاؤ کہ تمہاری ماں بیٹی نے ایسا کیوں کرنے سے منع ہے؟ تو یار اب یہ تو وہی بات ہے نا کہ ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے. ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے، ہائپوتھیٹیکل کہاں ہے؟ پاسٹ ہو چکا ہے، فیوچر کی بات کر رہے ہیں. پاسٹ ہو چکا ہے اور فیوچر کی بات کر رہے ہیں. ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں. نبی نے لڑکیاں نہیں بیچی، لڑکیاں نہیں بیچی نبی نے. ہار گئے تو ٹھیک ہے، لو جیسے ساحل مان گئے انہوں نے. اگر ہار گئے تو ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ہار گئے تو ٹھیک ہے. جتنے بھی لوگ ہیں دیکھیں بھائی لوگوں، اس لیے اسلام کے خلاف کھڑا ہونا سب سے امپورٹنٹ جز ہونا چاہیے آپ لوگوں کی لائف کا، بہت امپورٹنٹ جز ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہار گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ جیت گئے تو یہ یہی کریں گے جو میں نے بولا ہماری ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ. اور یہ بے غیرت کیا بول رہا ہے ایڈم؟ ہار گئے تو their mother and sister deserve this. ہار گئے تو ان کی ماں بیٹی کے ڈیزرو ہوا ہے ایسے لوگوں پہ. تو اگر آپ ہار گئے تو پھر ہاں تو تم لوگ بغیرت ہو نا سالو، تم کرو گے نا بہن چودو، تم لوگ کرو گے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو سب کو تیار کر رہے ہیں ہم، اسی لیے تو آرمی تیار کر رہے ہیں کہ جب تم لوگ کھڑے ہو گے نا تو تم لوگوں کو کھڑا ہونے سے پہلے چود کے رکھ دیں. کیسا بے غیرت انسان ہے یار. نہیں بغیرت کی بھی کوئی ڈیفینیشن ہے، وہ اس ڈیفینیشن سے بیونڈ ہے بھائی. بیونڈ ہے، بیونڈ. بولیے سہیل بھائی اس کو بغیرت ہوتا ہے یہ. بلال انڈیا سے ہو کدھر سے ہو؟ میں نہیں ہوں انڈیا سے، میں یو اے ای سے. عربی نطفے کے ہو؟ نہیں پھر پاکستان. ہندوستانی نطفے کے ہو کیا پاکستانی نطفے کے ہو؟ پاکستانی نطفے کا ہے. ساحل میں نے کہا تھا پاکستان میں یہ لڑکے لوڑے جتنے بھی ہیں نا، یہ کالجوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں، کالج زمانے سے، اسکول زمانے سے یہ کہتے آتے ہیں کہ ہم ایک وقت آئے گا جب غزوہ ہند کریں گے اور یہاں پہ ہم یہ والی لڑکیاں، یہ جو اور میرا اور یہ والی لڑکیاں، ان کو چل کے چپ کرے بہن کے لڑے چپ کر، ان کو ہم نے ملک غنیم بنانا ہے، ملک الجمین بنانا ہے. ان کو بچپن سے یہ بات ان کی کامیڈی سینس میں چلتی ہے، ان کے مذاق میں چلتی ہے. یہ جب اپنے کالج کے باہر کھڑے ہو کے بولتے ہیں تب کے مذاق میں چلتی ہے بھائی، کیونکہ یہ جز ہے اسلام کا. اٹ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ جز آف اسلام، کیونکہ مومن کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. دیٹس دا ریالٹی. اور ایٹ لیسٹ چلو سچائی سے بولا اس نے. ہاں بولا، اس نے بہت وی نیڈ ٹو اپریشیٹ دیٹ. نہیں پہلے گھمانے کی کوشش کیا ایڈم، پہلے گھمانے کی کوشش کیا، ان کے رائٹس کھلاؤ پلاؤ، پہلے گھمانے کی کوشش کیا. جو ہم کو معلوم ہے، جو ان کے علماء جو وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نا جلیبی، وہ انہوں نے بھی کوشش کی، ہم کو معلوم ہے. لیکن ان کو نہیں معلوم یہ چیز کہ ہم یہ پہلی بار یہ سب جواب نہیں سن رہے. اچھا، میں 4000 لوگ جو 3 بجے دیکھ رہے ہیں، اس میں سے کئی ساری مومنائیں بھی ہوں گی. میں آپ لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں ابھی. تمہارا جو بھائی ہوگا، تمہارا جو باپ ہوگا، اور تم خود آپ سوچو کہ تمہارا اسلام کیا سوچ دے رہا ہے. اچھا نہیں، جو مومنہ ہیں ان کے لیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں. اوکے، ایک اور چیز آگے چلتے ہیں. اسلام کے اندر ایک مسلمان فیمیل کی جب شادی ہوتی ہے، اس نے مرد کے تابع کیوں رہنا ہے؟ مرد کے انڈر کیوں رہنا ہے؟ مرد کے تابع ہو کے کیوں رہنا ہے؟ کیونکہ مرد کھلاتا پلاتا ہے. That's it.
تو فیمیل ان اسلام, چاہے وہ مسلمان فیمیل ہو چاہے وہ نان فیمیل ہو, وہ صرف ایک چے ہے. کیوں چے ہے؟ کیونکہ مرد کھلاتا پلاتا ہے. قرآن کی آیت ایبسلیوٹلی کلیئر ہے کہ وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے, اس لیے تم چے بن کے رہو گی اس کے لیے. مرد عورتوں پہ حاکم ہے, یہ لکھا ہوا ہے. ایک ہاں جی, تو چے بن کے رہے گی نا, حاکم ہے وہ, چے بن کے رہے. کیوں تو حاکم کیوں ہے؟ تو حاکم کا حاکم کیوں ہے؟ مطلب نہیں, کیا آگے مطلب آگے ہوتا ہے؟ آگے حکومت آگے کرنا نا. حاکم, ہاں حاکم کیوں ہے؟ اگلا پارٹ پڑھے. بیکاز کیونکہ خرچ کرتا ہے, مال خرچ کرتا ہے. میں آنسر دے دیتا ہوں ان کے بہاف میں. تھینک یو. تو میں نے کون سا غلط بولا؟ کیونکہ وہ مال خرچ. پھر میں نے کیا غلط بولا؟ حکمرانی کس بات پہ کرو؟ کیونکہ مال خرچ کرتے ہو. جو عورت سارا دن گھر کا کام کاج کرتی ہے, بچے پالتی ہے, تو ایک مرد کو تو سنڈے کی چھٹی بھی مل جاتی ہے, اور سیٹرڈے سنڈے کی بھی مل جاتی ہے, فرائیڈے میں ہاف اچھا ڈے بھی تو ہو جاتا ہے. حکمرانی کا کیا جو کیا لڑکی ہے یہ وہ دوسرا تو کیا 24 گھنٹے کام کرتی ہے. وہ تو بچہ رات کو 12 بجے بھی اٹھے گا تو اس کو سنبھالتی ہے, اس کو دودھ پلاتی ہے. اس نے تو اس کا چھٹی بھی کوئی نہیں ہے. اس کی تو اچھا مدرس ڈے میں پھر بھی چھٹی نہیں ہوتی سالی کی. اچھا تو اس میں پھر کیا اس کی اس آپریشن نے کیا تو ہو مدر رہی ہے؟ ڈے کے اوپر سمجھا بھی اسے دودھ پلانا نہیں, ہے. آپریشن کیا ہو رہی ہے؟ اچھا بلال, ایڈم صرف سوری, ہاں آئی ایم ریئلی ریئلی پلیز سوری. پلیز کریو. ہاں میں صرف ایک بات رکھوں گا کیونکہ میرے کو اچانک یاد ہے اور وہ بھول جاؤں گا, پھر یہ حاکم والی بات آپ رکھنا. بلال بھائی, کیا یہ زیادہ جی بھائی. صحیح نہیں رہے گا ہاں یا رسول اللہ کو یہ یا اللہ کو یہ عمل نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ ہاں بھائی ہاں فیمیل کے بدلے اگر ہاں پریزنر آف وار اگر آپ پکڑتے ہو ہاں تو جو مرد حضرات ہے, ہوں چاہے وہ اس سائڈ سے ہو, تو ان کی گانڈ ماری جائے, اور تمہارے سائڈ سے مومن حضرات اگر وہاں پکڑے جاتے ہو تو ماں ہاں. بہن کو بیچ میں لانے کے بجائے تمہاری گانڈ ماری جائے. یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ ایڈم آئی ایم ریئلی سوری, یہ اچانک سے ایک خیال میرے دماغ میں آیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ صحیح طریقہ ہوتا. خیال تو آپ کا اچھا ہے, کیونکہ لڑائی تو وہ کرنے آتے ہیں نا, مرد کرنے آتے ہیں. لڑکیاں تو پانی پلا رہی ہوتی ہیں یوزلی. اگر آپ دیکھیں وہ تو پانی پلانے یا مرم پٹی کرنے کے لیے آتی تھی نا جنگوں میں ہاں پرانے زمانے میں. سو ان ریالٹی میجرلی مرد لڑ رہے ہوتے تھے. شاید ہی کوئی ایک آدھی لڑکی ہوگی جو لڑے گی, ورنہ یوزلی لڑکیاں نہیں لڑتی تھی پرانے زمانے میں بھی. پانی پلاتی تھیں, اور تو گانڈ تو پھر ان کی مارنی چاہیے مردوں کی وجہ, کوائٹ فرینکلی. اور پھر آیت آ جاتی, گارڈ کے بدلے گارڈ. ایسے تو کوئی آیت. اس نے یہ نہیں کہا کہ آیت ہے, اس نے کہا آیت آ جانی تھی اگر یہ حکم ہوتا. اچھا تو یہ بہتر نہیں ہوتا؟ ماں بہنوں کی عزت رہ جاتی. ہاں بلال, سلیوری میں نے بتایا آپ کو کہ اس وقت دیکھے نا, اس وقت کا جو ٹریڈیشن تھا پہلے عربوں کے لیے شروع میں آیا نا, ارے تو کہ چینج کرنا چاہیے تھا نا, نہیں, ٹریڈیشن والا آرگومنٹ اگر ختم کر دیا ہم نے. ایبروگیٹ ابھی ہاں تک ایک نہیں سیکنڈ ہوا, یار, ایک کیونکہ وہ سیکنڈ اینڈ پہ میں نے آپ کو چنگیز بتا خان دیا کو, نا جہاد چنگیز کا, خان کو برا کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ ہی واز اٹائرنٹ, اس وجہ سے. اوکے, اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس کا جو خیمہ ہوتا تھا اس کے اندر لڑکیوں کی غلام لڑکیاں ہوتی تھی جن کو چتاتا رہتا تھا, ٹھیک ہے. اچھا ہاں, تو چنگیز خان میں اور محمد میں فرق کیا ہے؟ یا صرف اس بات کو لے کے کہ سلیوری تھی اسلام میں اسٹارٹ کتنا میں, اب اس سوچنا پہ یہ پڑا ہے تو نہیں نا تمہیں, کتنا سوچنا پڑا ہے تمہیں سوچنا کیا کہ پڑا. چنگیز خان اور محمد میں فرق کیا ہے. اتنا سوچنا پڑا ہے تمہیں. امیجن دیٹ دس از دا ریئلٹی آف محمد. اگر قرآن کو اور اسلام کو نکال دو, سائڈ پہ کر دو, تو ہاں محمد اور چنگیز خان میں کوئی فرق نہیں. اچھا, پھر تو دوسرا کیا نام ہے, اسٹینلے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے, کسی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. کال ایوری ون ایکول. میں نے تو اس کا مان گئے نا آپ کے محمد میں اور چنگیز خان میں کوئی فرق نہیں ہے اگر نہیں, میں اسلام کو اور بالکل بھی قرآن کو نہیں سائڈ پہ مان کر دو. رہا. اوکے, کیا کام محمد نے ایسا کیا جو چنگیز خان نے نہیں کیا؟ چلو ٹیل می. لڑائیاں اس نے کی, اچھا مرتے دم تک کتوں کی طرح لڑائیاں کرتا رہا محمد. 49 صحیح بیٹلز کی اس نے. اس کے علاوہ ٹھیک. ادر چھوٹے چھوٹے سرایاز بھی علیحدہ بھی تھے, لیکن 49 کہا جاتے ہیں کہ اس میں ایز اے کمانڈر اس نے ساری پریپریشن کر کے بھیجی. جو بندہ 9 سال میں 49 لڑائیاں کر رہا ہے, آپ امیجن کرو کہ ایک سال میں کتنی لڑائی بنتی ہے اگر بندہ 9 سال میں 49 لڑائی کر رہا ہے. ایک ایک ٹائم میں کتنی فوجیں کتنے کتنے ایریاز میں بھیج رہا ہوگا. یعنی کہ 5 بیٹل 5.5 بیٹلز ایک سال کے اندر, ایک سال کے اندر
5 یا 6 بیٹلز محمد جو ہے وہ کر رہا ہے. 2 سالوں کے اندر وہ 11 بیٹلز کر رہا ہے, اپنی فوجیں بھیج رہا ہے پریپریشن کر کے ڈفرنٹ ایریاز پہ اٹیک کروانے. وہ دور دور تک فتح مکہ کے بعد دور تک جا کے 1100-1200 کلومیٹر دور تک اس نے اٹیکس کروائے. محمد اور چنگیز خان میں فرق کیا ہے؟ اور وہاں سے بچیاں لے کے آ رہا ہے. اور پھر چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 43 کی تفسیر پڑھتے ہیں تو محمد لوگوں کو انسائٹمنٹ کے دے رہا ہے, آؤ وہاں پہ اٹیک کرتے ہیں تبوک پہ. وہاں پہ حبشہ کی کالک اور روم کی سفیدی کے ملاپ سے بہت ہی زبردست پیلے بالوں والی بچیاں کھڑی ہیں, آؤ وہاں پہ اٹیک کریں. میں تمہیں پیلے بالوں والی بچیاں دیتا ہوں, بناتے افسر دیتا ہوں, قرطبی بناتے افسر دیتا ہوں. مجھے بتاؤ ایک محمد وہ ٹائرنٹ قسم کا انسان جس کے لیے حدیث میں محمد اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے 5 چیزیں دی ہیں, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک مہینے صحیح حدیث مسلم کی, صحیح مسلم کی ایک چیز اس میں سے یہ ہے کہ میں 1 مہینے کی مسافت سے لوگ مجھ سے ٹیرر کھاتے ہیں. 1 مہینے کی مسافت سے لوگ مجھے ٹیرر کھاتے ہیں. اتنی لڑائیاں لڑتا تھا کہ جب وہ اپنی فوج لے کے نکلتا تھا لوگوں میں ٹیرر پھیل جاتا تھا کہ آ گیا ہلاکو خان چنگیز خان. سیم چیز جو چنگیز خان ہلاکو خان نے کی اس میں اور محمد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. صرف قرآن اور حدیث سائیڈ میں کر دو. اوکے میں اب حدیثیں دکھانا شروع کر دیتا ہوں. لو جی بھائی لوگوں, اچھا اگر میں ساری حدیثیں تمہیں ابھی ثابت کروں اسلام چھوڑو گے نا؟ پھر تو نہیں کہو گے اسلام اچھا ہے, کبھی بھی پھر فائدہ مجھے دکھانے کا, پھر مجھے اتنی محنت کرنے کا فائدہ تمہارے ساتھ نہ دکھاؤ گے, نہ دکھاؤ. اوکے چلو اس سائل پہ نئے بندے کو لے لو, ختم. صرف یہ سلیوری پہ کرنے سے یہ نہیں پتہ لگتا کہ اسلام. ہاں سلیوری نہیں, میں نے سارا کچھ ختم کر دیا بیٹا. بیٹا کچھ بھی نہیں ختم کیا تجھے بتایا, تجھ سے یہی بولا تھا کہ ہلاکو خان میں اور محمد میں فرق بتا دے, تو نے نہیں بتایا اور میں نے ثابت کیا کہ کوئی فرق نہیں. 11 گھر بنائے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر, ہر گھر میں ایک لڑکی اور 4 غلام سلیوز جو کہ صحیح حدیثوں میں آتے ہیں, 4 غلام سلیوز, لڑکیاں سلیوز. اپنا حفصہ کے بیڈ کے اوپر ڈنگی ڈنگی مچا لیتا ہے وہ کسی سلیو کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, یہ ماننے والوں میں سے نہیں ہے, اس کے پیچھے ٹائم ویسٹ مت کیجیے پلیز. کوئی بات نہیں, لوگوں کو پتا لگ رہا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں. اچھا اس میں ایک بات دیکھو, یہ بڑا میرے کو ہنسی آئی ابھی. مسلم صاحب تھوڑا رک جائیے آپ. جی جی. میرے کو ابھی اتنی ہنسی آئی, ایڈم صاحب نے بولا کہ میں دکھاتا ہوں تو پھر چھوڑ دو گے, تو بولے نہیں چھوڑوں گا, تو بولے پھر نہیں دکھاؤں گا, تو بولے نہیں دکھاؤ. مطلب ایسی ہو گیا کہ ایک پیشنٹ ہے, میں ڈھونڈ لوں گا. ارے بلال ڈھونڈ لوں گا لیکن چھوڑوں گا پھر بھی نہیں. بلال ایک منٹ رک جاؤ. چھوڑنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے کہ دوسرا انہوں نے ایسا کہا تو چھوڑ دوں. ٹیررسٹ سالا, اس کو تم اپنا کے بیٹھے بلال بولے یار. بلال میرے کو بات تو کمپلیٹ کرنے دو, ہو سکتا ہے تم کو عقل آ جائے. یہ ایسی ہو گیا کہ ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب اس کو بولتے ہیں کہ بھائی تجھے ایڈس ہے. تو پیشنٹ بولتا ہے دکھاؤ. تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں رپورٹس دکھاتا ہوں تجھے, مانے گا نا؟ نہیں دکھاؤ ہی مت. ارے بھائی تیرے نہیں دکھانے بولنے, بھائی وہ ڈاکٹر ہے, تم کوئی ڈاکٹر ہو, تم تو خود اپنا ریلیجن بنا کے بیٹھے ہو نا, ایسے ہیومینٹی کر رہے ہیں. چلو آج محمد نے بھی تو اپنا ریلیجن ہی بنایا تھا نا. محمد کا ریلیجن اللہ کون سا خود آ کے تمہیں بتا گیا کہ میں نے ریلیجن دی ہے؟ اللہ کو دیکھا کسی نے؟ ہوا کو دیکھا ہے آپ؟ اللہ کو دیکھا نہیں, سمپل سی بات ہے, اللہ کو دیکھا. ہوا کو فیل کر سکتے ہیں ہم, تم فیل کر سکتے ہو ہوا کو؟ ہوا کو فیل کر سکتے ہو نا؟ اوکے بہترین. اللہ کو فیل کر سکتے ہو؟ فیل کرا کے دکھاؤ. اوکے سو بیسیکلی دیر آر 6 سینسز جو کہ انسان کے اندر ہوتی ہیں. 5 جو سینسز ہیں وہ ہماری نروری سینسز ہیں. اللہ کسی بھی نروری سینس کے اندر نہیں آتا. رادر اللہ آپ کی ڈریم کے اندر بھی نہیں آ سکتا اور ویژن کے اندر بھی نہیں آ سکتا. آپ سے ڈریم اور ویژن میں آ کے اگر اللہ خطاب کرے گا تو آپ کے اسکالر کہتے ہیں کہ جان لو کہ وہ اللہ نہیں, وہ شیطان ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کی کسی بھی ویژنری سینسز کے اندر, ایون 6 سینس کے اندر بھی اللہ نہیں آ سکتا. تو بیسیکلی اللہ جو ہے نا, تو اسی طرح محمد اپنے منہ سے ٹیٹے کر دی نا, تو میں بھی ایک نبی بن جاتا ہوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا نام ہے نبی آدم میں تو پروڈیوس اے بک لائک اے قرآن, میں مان جاؤں گا. پروڈیوس اے بک.
I have produced the book. Show me. الحمدللہ یہ لو ویب سائٹ میری اپنی ویب سائٹ پہ میری بک ہے. اگر میں بک شو کر دیتا ہوں آپ اسلام چھوڑ دو گے؟ یہ لو یہ میری بک پڑھو بھائی جان. میں دکھاؤ ہی مت آدم, دکھاؤ ہی مت. یہ بلال بولے گا دکھاؤ ہی مت. لو میرا بچہ پڑھے ذرا. Who am I? آدم سیکر. سب سے پہلے میری بک میں سب سے پہلا کام کیا ہے کہ میں کون ہوں اس کے بارے میں پڑھے میرے بھائی. کیا لکھا ہے؟ اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی فاقم الصلاۃ للذکر. فک مینی واہ واہ واہ. مجھے نظر نہیں آ رہا, چھوٹا کر کے. اچھا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا پڑھا عربی میں آپ نے؟ دبئی میں رہتے ہو بھائی, تمہیں تو عربی آنی چاہیے بھائی. مجھے کیا مطلب ہے؟ ہے نیچے اردو میں بھی لکھا, وہی پڑھ لو. اچھا, بے شک میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں. لہذا عربک گرامر ہی قرآن پہ بیسڈ ہے. لہذا عربک گرامر ہی قرآن پہ ہے. اوکے, لہذا میری ہی عبادت کرو اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو. اچھا ناؤ میرا بچہ, یہ میں ایڈم سیکر کہہ رہا ہے, میں اللہ ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہ آئی ایم اللہ. اچھا آپ کہہ رہے ہو کہ گرامر جو ہے وہ قرآن کے اوپر بنا ہے. قرآن کے اندر گرامر کا کوئی ایک رول دکھا دو, ون رول. میں کہہ رہا ہوں بیسڈ آن قرآن ہے. میں وہی بول رہا ہوں نا, کوئی بیسڈ گرامر. دیکھو سمجھنے کی کوشش کرو, جب آپ سینٹنس بنا دیتے ہو نا سینٹنس, تو وہ سینٹنس بنانے کے لیے آپ کو گرامر کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں جی. تو اب مجھے بتاؤ کہ قرآن کے اندر گرامر کا کون سا قانون ہے؟ ون لا گرامر کا دکھاؤ قرآن کے اندر. یار ایسے لکھا تو نہیں ہوا کہ یہ گرامر کا قانون ہے, یہ کوئی دوسرا. اوکے, تو بیسیکلی آپ کو بچپن سے جاہل بنایا گیا اور آپ جاہل بنے ہوئے ہیں, اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جاہل بنے ہوئے ہیں. جب آپ نے اردو پڑھنا لکھنا سیکھی, پاکستان میں رہتے ہو, اردو پڑھنا لکھنا سیکھی ایک زمانے میں. ہاں جی. سب سے پہلے الف بے سیکھی, پھر آپ نے لفظ بنانے سیکھے, پھر آپ نے ٹینسز سیکھے. اب وہ جو ٹینسز ہیں وہ گرامر کے ہوتے ہیں. آپ نے سیکھا کہ پاسٹ ٹینس کیسے یوز کرنا ہے, پاسٹ انڈیفینٹ کیسے یوز کرنا ہے, فیوچر ٹینس کیسے یوز کرنا ہے, فیوچر کنٹینیوس کیسے یوز کرنا ہے, پریزنٹ کنٹینیوس کیسے یوز کرنا ہے. یہ سیکھنے کے بعد آپ نے لفظوں کو سینٹینس بنایا. اگر گرامر موجود ہی نہیں تھی تو قرآن سینٹینس ہی نہیں بنا سکتا. ہیومن وہ سینٹینس بول ہی نہیں سکتے, ہیومنز کو سینٹینس سمجھ نہیں آ سکتے اگر گرامر نہیں تھی. سو گرامر تھی تو سینٹینس بنے تھے. اگر قرآن نے گرامر کے رول دینے تھے تو پہلے رول دیتا. مجھے بتاؤ قرآن سے پہلے گرامر کے رولز قرآن میں کدھر لکھے ہوئے ہیں؟ جسائل یار سیریسلی, یہ پڑھا لکھا اپنگ ہے یار. تم جو بولتے ہو نا اپنگ, یہ پڑھا لکھا اپنگ ہے یار. لائک دس از ہاؤ اسٹوپڈ اٹ از کہ بچپن سے پڑھتے آ رہے بولتے آ رہے ہیں, کبھی سوچا ہی نہیں اس بات کا ان لوگوں نے کہ قرآن سے گرامر نہیں نکلتی. اور میرے بھائی گرامر کو چینج کیا گیا قرآن کو صحیح کرنے کے لیے 12ویں صدی عیسوی میں. قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ اگر عربی کی بیسک لغت کے اوپر جاؤ تو وہ آیت غلط ہو جاتی ہے, شرک دکھاتی ہے. لہذا قرآن کو صحیح کرنے کے لیے, اللہ کو ایک دکھانے کے لیے قرآن کے لیے گرامر چینج کر دی گئی. نمبر 1. نمبر 2, قرآن میں ڈھیر سارے الفاظ نون عربک ورڈز ہیں جو سیریائک لینگویج سے ہیں, کچھ نیچے ایرانی لینگویج سے ہیں. ان لینگویجز کا مطلب ہی نہیں تھا. ارلی اسکالرز ایک ایک لفظ کے 8-8 10-10 میننگ دے رہے ہیں. ان کو سیدھا پدرا کرنے کے لیے آپ کی گرامر میں اس کی لغت میں ٹرانسلیشن بنائی گئی ہیں. پڑھے لکھے اپنگ ہو آپ, جو بولا گیا آپ کو زندگی میں وہ بس بولتے جا رہے ہو جیسے کہ طوطا بولتا جاتا ہے. اپنے بلال بھائی میں آپ سے بس ایک ہی ریکویسٹ کروں گا, جو آپ نے ابھی ڈسکشن کیا ہے آپ تھوڑا سا اکیلے میں بیٹھ کے اس کو پھر سے سننا میرے بھائی, اور اپنے اندر کے ضمیر کو تھوڑا ہلانا اور سوچنا بھائی کہ آپ کس چیز کا دفاع کر رہے ہو اور اس کا دفاع کرنے کی چکر میں آپ نے کیا کیا بولا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سوچنا میرے بھائی. مجھے پتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں,
आपने ये सारी बातें अभी सिर्फ इस्लाम को बचाने के लिए की है. आप बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि कौन कैसा है. आप थोड़ा इसको गौर से अकेले में सोचना समझना, और कभी नाम अपना चेंज करके आके फिर कभी बात करना हमसे. ठीक है मेरे प्यारे भाई. ओके. रुबीना जी, फेक नाम के साथ तो कोई नहीं आया है. रुबीना जी. हेलो जी रुबीना जी. जी. ये जो टॉपिक चल रहा है इस पे बात करनी है कुछ. ठीक है. मोमिना है आप? जी. अच्छा, मतलब प्रैक्टिसिंग मोमिना है या फिर ऐसी सिर्फ नाम के लिए? नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिसिंग. प्रैक्टिसिंग मोमिना है आप. नमाजें नमाजें पढ़ती जी. है? जी हाँ, पढ़ती हूँ नमाज. कोई सूरा वीरा सुना सकती है? अलहम्दु सुना दूँ? जी बिल्कुल. ओके. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन. आमीन. माशाअल्लाह. जी, क्या बात करना है इस टॉपिक पे आपको? कोई बेटर आर्गुमेंट है आपके पास? बिलाल भाई की बात सुनी आपने? जी हाँ, उनकी बातें तो सुन ली मैंने. वो तो जो जस्टिफाई कर रहे थे वो बहुत ही अजीब लग रहा था सुनने में कि हाँ आप लॉन्डी रख सकते हो तो अगर आप सिस्टर उसको जी, खिलाओगे पिलाओगे सिस्टर जी बात सुने. तो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते आपको हो. ये तो गलत है. लेकिन आपको ये अगर ये बातें सुनी हैं आपने, तो क्या आप ये कह रही हैं कि बिलाल ने गलत बोला? हाँ मतलब वो बोल रहे हैं ना कि अगर आप उनको फैसिलिटी दो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो उनके साथ, लेकिन ऐसा सिस्टर तो जी, नहीं है ना. सिस्टर जी, अ, सिस्टर जी, ये आपने कहाँ पे जी पढ़ा कि ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा होता है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं वो कह रही हूँ, गलत है ये. ओके, दोबारा काम से आते गलत हैं. है. हाँ, काम गलत है. लेकिन फिर ये तो आपके अल्लाह ने जी कह दिया और आपके नबी ने कह दिया, तो गलत कैसे? फिर अब मुसलमान क्यों हैं? छोड़ देना. अल्लाह और नबी कभी लेकिन गलत हो सकते हो? उन्होंने नहीं नहीं, गलत तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन ओके. उन्होंने जो भी कहा ना कि आप उनको खाना खिलाओ और फिर उनको सारी फैसिलिटीज दो और फिर आप उनके साथ ये कर सकते हो, तो वो चीज वो कहाँ से बोल रहे हैं वो पता नहीं. ओके, अगर खाना खिलाने में कुरान में मसला है, है. एक से हाँ. आपको खाना खिलाने में मसला है या सेक्स करने में मसला है? दोनों पे है. दोनों दोनों चीज पे है. मतलब अगर ओके यार, तो फिर अगर इसका आप मतलब किसी आपने की कुरान भी हेल्प. कभी नहीं पढ़ा? आपने कभी कुरान भी नहीं पढ़ा इसका मतलब सिस्टर? नहीं नहीं, पढ़ा है, पढ़ा भी है और तफसीर भी सुनी है कुरान की. तफसीर भी सुनी है? कौन सुनी है कि अ, पढ़ी है? जी सुनी है. सुनी है. एक्चुअली मेरे पास डिजिटल कुरान है, वो डिजिटल पेन वाली कुरान है, तो मैंने सुनी है. यानी पढ़ी पढ़ाई नहीं है आपने? कोई नहीं पढ़ी? कोई अर्ली स्कॉलर नहीं पढ़े, कोई अर्ली मुहद्दिस नहीं पढ़े, कोई कुछ नहीं पढ़े? नहीं, सही बुखारी जो सुन्ना.com आप बताते हैं ना, उस पे मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत हदीस. पढ़ा है. तो सुन्ना.com पे एक हदीस ये भी है ना कि मोहम्मद साहब जो हैं उन्होंने अपने लोगों को कहा कि कैस्ट्रेट ना कराओ अपने आप को, बल्कि गुलाम लोगों के साथ डिंगी डिंगी करो. अब वो सब टॉपिक तो देखिए उस पर तो मैंने बहुत सारी आपकी वीडियोस देखी हैं, आपकी और साहिल की. ओके. लेकिन अभी जो ये टॉपिक है ना, ये हजर ओके, असवद वाला, चले इसमें ऐसा. मुझे पूछना था. अच्छा, हजर असवद पे आना चाहती हैं आप? ओके चले. लेकिन मेरी जी सिंपल जी. सवाल ये है, चले हजर असवद पे आ जाए. चले एटलीस्ट ये तो आपने मान लिया कि आपने हमारी वीडियोस देखी हैं. सैलरी अच्छी बहन है ये भी. एटलीस्ट हाँ इन्होंने हाँ हमारी बिल्कुल. वीडियोस देखी हैं, इन्होंने पढ़ा है. तो सिस्टर जी मैं आपसे कहूंगा कि हमारे साथ मजीद इस चीज टॉपिक पे बहस करने की बजाय ना, मैं आपको कहूंगा कि मुझे एक हाँ हाँ. मुफस्सल हदीस और तफसीर के थ्रू अर्ली स्कॉलर्स की, ये आजकल के 1920th सेंचुरी के स्कॉलर्स की नहीं. क्यों? क्योंकि अब चूंकि इस्लाम कमजोर हो गया है तो दोबारा से हदीसों तफसीरों में दो नंबरी कर रहे हैं. अर्ली इस्लाम की स्कॉलर्स तिबरी हो गए, कुर्तुबी हो गए, अपने कसीर हो गए, अपने अब्बास हो गए, जलालुद्दीन सयूती हो गए, इन इन मेजर नामों की तफसीर को देख के पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए आप खुद और मेरे पास आइए उन रेफरेंसेस के साथ. मैं आपसे कोई डिबेट नहीं करूंगा, गारंटी देता हूं. अगर आप मुझे सुनती हैं तो आपको पता है कि मुझे डिबेट करने का बड़ा शौक होता है. लेकिन अगर आप इन रेफरेंसेस के साथ आएंगी और आप ही स्क्रीन दिखाइएगा, वरना मुझे डॉक्यूमेंट ईमेल कर देना, स्क्रीन में दिखाऊंगा, पढ़ आप लीजिएगा. जी और जी. सिर्फ मुझे उन इन स्कॉलर्स के थ्रू और
सियासता होती है पहली 6 किताबें सही हदीसों की, हाँ हाँ उनके थ्रू साबित कर ओके दीजिएगा कि इस्लाम में स्लेव के साथ सेक्स करना जायज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस्लाम में स्लेव को बेचना और खरीदना जायज नहीं है। नंबर 3, पार्शियल स्लेव को बेचना और खरीदना जायज नहीं है। नंबर 4, पार्शियल स्लेव यानी जो 2 और 3 लोगों ने मिलकर खरीदा हो, वो 2 या 3 लोग उस स्लेव के साथ सेक्स नहीं कर सकते। नंबर 5, शरा के मुताबिक अगर 3 लोग एक स्लेव के साथ सेक्स कर रहे हैं तो बच्चा किसका होगा। नंबर 6, अगर 3 लोगों ने एक लड़की के साथ सेक्स किया और 2 मर्द उस बच्चे को कह दें कि ये हमारा है, उस सिलसिले में किसका बच्चा माना जाएगा। नंबर 7, अगर आपकी बहन स्लेव बन जाए और आप उसे खरीदें तो क्या आप उसके साथ सेक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो आपकी मलकल यमीन बन गई हुई है और आपने उसे अपने हाथ से खुद खरीदा है पैसे दे के। तो ये 6 पॉइंट्स अगर आप मुझे साबित कर दें कि मैं गलत बोल रहा हूं, 6 के 6 मेरे गलत हैं, तो मैं इस्लाम में आ नहीं जाऊंगा। और 6 के अगर 6 ये तो 6 आपने के गलत 6 नहीं होंगे आपने क्योंकि साबित कर दिए कि नहीं ये ऐसा ही है, तो क्या आप इस्लाम से बाहर आएंगे? हाँ हाँ नहीं अभी वो बाहर आने वाला तो सीन नहीं है मेरे साथ में नहीं अभी नहीं आना, क्योंकि अभी देखिए नहीं जो आना, भी अभी हदीस नहीं सिस्टर, अभी जो नहीं भी आना हदीस है ना सिस्टर, जी अभी नहीं जी आना जो भी जितनी भी सिस्टर, हदीसें सुने है ना उसमें सिस्टर, सुने, एक ही अभी नहीं टॉपिक आना। पे अलग अलग हदीसों में इख्तिलाफ है, बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं। दीदी बात सुने, स्लेव के साथ सेक्स में किसी के हदीस में इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है। और कुरान में तो इख्तिलाफ सियासता, नहीं है ना, कम से हाँ कम जी, कुरान में भी है। सियासता, इसलिए नहीं मैंने नहीं आपको कुरान, हाँ कुरान का ट्रांसलेशन मैंने देखा है, ये और वाला दीदी बात सुने, स्लेव दीदी वाला। बात सुने, दीदी बात सुने, सियासता, ठीक है। और ये जो मैंने 6 आपको स्कॉलर्स गिनाए हैं अर्ली के, 12वीं सदी के पहले के, इनमें जी कोई जी इख्तिलाफ नहीं है हम्म स्लेवरी के बारे में, ठीक है। जिस हम्म चीज के ऊपर आप इख्तिलाफ दिखा देंगी ना, मैं उस चीज को साइड पे कर दूंगा। और बताएं, डन हो गया। जी ठीक है वो जी इन जी वो 6 टॉपिक पे स्कॉलर्स तो इन देख लेंगे। 6 स्कॉलर्स इन 6 स्कॉलर्स और सियासता और कुरान में मिला के जिस चीज पे आप इख्तिलाफ साबित कर देंगी ना, मैं उस चीज को साइड पे कर दूंगा। और बताएं, अब मुझे बताएं कि अगर ये, मैंने आपको ये नहीं कहना कि अभी अभी छोड़े, मैं आपको प्रेजेंटेशन भी नहीं दिखा रहा, मैं आपके साथ डिबेट भी नहीं कर रहा। अब मुझे बताएं कि अगर ये आप पूरी रिसर्च जी जी करें, खुद रिसर्च करें, और आप इन 6 पॉइंट्स को हाँ ना हाँ साबित कर सकें कि गलत हैं, तो क्या आप फिर खुद इस्लाम से बाहर आएंगे, बिकॉज दिस इज इनह्यूमेन फॉर फीमेल्स। बिल्कुल इनह्यूमन तो है। अभी क्या है ना कि इस टॉपिक पर जो भी मैंने जितने भी मौलानाओं के वीडियोस देखे हैं ना, ये लोग क्या बोलते हैं एक सेकंड कि दीदी, दीदी बात सुने, अरब अरब के टाइम पर ना दीदी बात सुने, दीदी बात सुने, दीदी बात मतलब सुने, दीदी बात सुने, जी मौलानाओं जी की वीडियो पे अगर आप मुझे बताएंगी ना कुछ, फिर मैं आपसे डिबेट करूंगा, हम्म डिस्कशन करूंगा। मैं चाहता नहीं कि आज आपसे इस टॉपिक पे डिस्कशन करूं, मैं चाहता हूं कि आप पहले रिसर्च कर लें जी और जी मौलानाओं की वीडियो ना देखिएगा। क्यों ना देखिएगा? क्योंकि वो आपको रेफरेंस नहीं दे सकेंगे, हम्म दे विल नॉट गिव यू रेफरेंस, ठीक हाँ है। मैं वही बोल रही हूँ कि वो तो मैं आपको रेफरेंस बोल तो रहा नहीं हूँ कि देते पर वो ये बताते हैं कि अरब के टाइम पर जो नॉन मुस्लिम्स थे ना वो स्लेव्स के साथ और भी बहुत ज्यादा बुरा सलूक करते थे, ओके, तो उसको मैं आपको इम्प्रूव बता देता करके हूँ, बताया गया कोई है मसला नहीं, इस्लाम कोई में, मसला तो नहीं, वो कोई चीज वो मसला नहीं। रेफरेंस नहीं देते वो लोग। अरे भाई देखें, स्लेव के साथ वो क्या करते थे वो भी आप ले आइएगा, ठीक है। और स्लेव के जी साथ जी मुसलमान क्या करते मैं थे वही वो पूछना भी। चाह रही थी, मैं वही पूछना चाह रही थी कि आप एक प्रॉपर हदीस बताएं जिसमें ये पूरा मतलब ये पूरे इसके बारे में दिया हो, सिर्फ स्लेवरी के बारे में दिया हो। पूरा एक, अरे यार दीदी बात सुने, कुछ थोड़ा सा खुद भी करें ना, जब खुद मेहनत करेंगे ना तो फिर इस्लाम से बाहर निकलेंगे, ठीक है। जी जी खुद मेहनत बिल्कुल, करें, सिर्फ सर्च एक करें। हदीस का ऐसा नाम और बता दें। सियासत बता तो रहा हूँ, बुखारी, मुस्लिम, अबी दाऊद, सुनन ओके नसाई, तिरमिजी, ओके ओके ठीक है। अब इनको पढ़े तो सही, जी जी और स्लेवरी के ऊपर स्लेव लिखें और स्लेवरी को पढ़ें, फिर आपको पता लगे कि आपको ये भी पता लगेगा कि आप मुसलमान तो स्लेव को मार देते थे, कत्ल कर देते थे, स्लेव को जल्लद जल्लद से मारते थे, हंटर से, ये भी सही हदीसों में है। स्लेव को बेचते भी थे, बच्चे की मां बनाते थे, उससे बच्चा लेते थे, उसके बाद मां को बेच देते थे, ये भी लिखा है। फिर मोहम्मद कहता था तुमने स्लेव को आजाद क्यों किया? उसकी बीवी मामूना, उसने अपना एक स्लेव आजाद किया। हम्म, मोहम्मद आया, जब उसकी बारी आई, 11 बीवी थी ना, हर रोज एक बीवी की बारी होती थी, जब उसकी बारी आई तो आया, मामूना ने बताया मोहम्मद मैंने अपना स्लेव आजाद कर दिए। मोहम्मद ने कहा हाँ वाकई कर दिए? उसने कहा हाँ मैंने वाकई कर दिए। उसने कहा अगर तुम अपने चचाजाद को दे देती ना तो तुझे ज्यादा सवाब मिलता। एक तरफ आप कहते हो आजाद करो, दूसरी तरफ मोहम्मद कह रहा है अपने चचाजाद को स्लेव दे देती ज्यादा सवाब मिलता। आजादी करने का ज्यादा सवाब है, चचाजाद को देने का ज्यादा सवाब है? हाँ ये तो वाला मेरी भी मैंने मेरी सुना है। बहन, और हाँ
میری بہن بات یہ ہے کہ آپ کو بتایا کچھ اور جاتا ہے، لکھا کچھ اور ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسکالرس کو نہ سنیں، خود پڑھیں اور پھر آئیں میرے پاس، آپ سے بات کروں گا میں. آج کے ٹاپک پہ آپ بات جو کرنا چاہتی ہیں وہ بتائیں. آج کے ٹاپک پہ یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو حجر اسود کا آپ لوگ جو بتا رہے ہو کہ وہ چوری ہوا اور پھر اتنے سالوں تک ایز اے ٹوائلٹ جو بتا رہے کہ یوز کیا گیا اس کو، تو وہ کہاں پر ہے، مطلب کہاں سے آپ لوگ بتا رہے ہیں؟ ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے، جہاں سے مرضی آپ پڑھ لیں. آپ گوگل پہ سرچ کیجئے حجر اسود. اچھا ہسٹری ہے، اوکے. مطلب ہسٹری اس ہے پہ نا. کوئی کرماتی جو ہیں، کرماتی ایک قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، وہ آیا، انہوں نے اٹیک کیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ چوری کر کے لے گیا. اچھا اب ٹوائلٹ پیپر، اب اختلاف کس چیز میں ہے کہ اس نے ٹوائلٹ میں رکھا تھا یا اپنے قدمچوں پہ رکھا تھا. قدمچے کہتے ہیں پیر رکھنے والی جگہ کو، ٹھیک ہے. چند آپ کے جو ہسٹورینز ہیں، اسلامک ہسٹورینز، obviously نان اسلامک ہسٹورین نے اس کے بارے میں بہت کم لکھا ہے، ٹھیک ہے. جو آپ کے اسلامک ہسٹورینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو اپنا تخت بنایا ہوا تھا نا، اس کے قدمچوں میں رکھا ہوا تھا، پیروں کے نیچے، ٹھیک ہے. کچھ ہسٹورینز ہیں وہ یہ رہتے ہیں کہ قدمچے تخت کے نیچے والے نہیں تھے، وہ اس کے باتھ روم میں قدمچوں میں رکھا ہوا تھا، جہاں پہ وہ بیٹھ کے ٹٹی کرتا تھا اس کے اوپر، ٹھیک ہے. تو یہ مسلم اسکالرس اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے، مطلب کیوں نہیں بتاتے پھر کیونکہ یہ؟ اتنی گندی چیز ہے نا، 22 سال تک چوری رہا. دیکھیں حجر اسود، آپ خود سوچیں آپ کہ جب اللہ میاں کا کعبہ 360 بتوں سے بھرا پڑا، ٹھیک ہے، اس وقت تو جناب محمد کا دادا نے کہا اللہ تو ہی بچا، ٹھیک ہے، اور اللہ نے اب ابیلیں بھیج دی. جب کرماتی آیا، اٹیک کیا، گھیرے میں ڈالا، تو ہزاروں حاجی وہاں پہ موجود ہیں. وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا، اس وقت کعبہ اتنا چوڑا بھی نہیں تھا، وہ جو کالا والا باکس ہے سینٹر کا، وہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا، چھوٹا تھا. اس کے اوپر چڑھا، چڑھ کے اللہ کو چیلنج کیا کر رہا ہے، بھیجنا آ جب ابیلیں، اگر بھیج سکتا ہے تو. مسلمانوں کو کہہ رہے جو نیچے حاجی ہیں، ہزاروں حاجی جو کھڑے ہیں نا، ان کو کیا کہتا ہے، بلا آپ اپنے اللہ کو، اسے کہ آج ہلا کے دکھاتے نہیں تو مار دوں گا. اتنے حاجیوں کو اس نے قتل کیا کہ کعبے کی زمین لال ہو گئی، اور جو اس کا وہ ہے نا کنواں جس کا پانی آپ لوگ بڑے شوق سے پیتے ہیں، آب زمزم، اس میں لاشیں پھینکی، تباہ کر دیا. 7 سال 7 ایئرز بیر منیمم حج نہیں ہوا، عمرہ نہیں ہوا، طواف نہیں ہوا. جو آپ کو پاکستان میں بتایا جاتا ہے نا کہ حج کعبہ کا طواف ختم ہو جائے تو دنیا جو ہے نا وہ گھومنا بند ہو جائے گی، بونگی. 7 سال تو طواف نہیں ہوا جب آپ کا یہ پتھر چوری ہو گیا. یہ بھی ہسٹری میں ہے یا پھر کسی حدیث سے ہے؟ ہسٹری میں. بی بی جی یہ محمد کے مرنے کے 250 سال بعد ہو رہا ہے تو حدیث میں کیسے ہوگا؟ ہاں اوکے، خود تو یہ سوچیے، ہسٹوریکل ہے نا، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے نا. بی بی آپ کو محمد کا کیسے پتہ لگے گا؟ لیکن محمد کا ہسٹری سے پتہ لگے گا نا. ساری ہسٹری صحیح ہے ایسا ضروری تو نہیں ہے نا. جب سب ایک ہی ہسٹری لکھیں گے تو صحیح ہے نا. جرمنی کے اوپر اٹیک ہوا، یہ تو ہسٹری ہے نا، کیسے ہوا وہ ہسٹری نہیں ہو سکتا، اس میں مسئلے ہو سکتے ہیں. مگر فرسٹ ورلڈ وار ہوا یہ ہسٹری ہے نا، سیکنڈ ورلڈ وار ہوا یہ ہسٹری ہے نا. کیسے ہوا اس کے یہ اندر کے تو ہے. ایگزیکٹ اندر والی چیزوں کے اوپر مسئلہ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ اس کے اوپر میں سے حجت بنا سکتی ہیں کہ جو اس نے کعبے کا پتھر لے گیا چوری کر کے، وہ اس نے باتھ روم میں نہیں رکھا، کیونکہ چند ہسٹورین لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے طاقت کے نیچے یہ پاؤں ہسٹری پہ رکھا، ٹھیک ہے. اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا اور میرا، ٹھیک ہے. اس پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ عباسیوں نے 22 سال میں اس کا ساتھ پتہ نہیں کتنی جنگیں لڑی ہیں اور ہر جنگ میں ہارے ہیں کہ میں پتھر واپس لے لیں. پھر 22 سال کے بعد اس نے کہا اچھا میں بڈھا ہو رہا ہوں، اس نے پتھر توڑ کے بیچنا شروع کر دیا. پھر گوگل پہ سرچ کیجئے گا، حجر اسود کا ایک سٹون ٹرکی کے اندر ہے، ایک مسجد میں. ترکی نے کہا تھا اچھا میرے دو ایک پتھر، وہ پیسے دے کے وہ بھی پتھر لے کے گئے تھے، یہ ٹھیک ہے. استنبول میں ہے. تھینک یو سو ویری مچ. تو استنبول میں کیسے ہی چلا گیا وہ پتھر؟ حجر اسود ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو استنبول گیا نا. تو حجر اسود کو توڑ کے کرماتی نے بیچنا شروع کر دیا. ہی سٹارٹڈ سیلنگ حجر اسود. پھر کرماتی، پھر یہ عباسیوں نے کہا یار شٹ، ہم تو اس لڑائی میں جیت نہیں سکتے، لیٹ اس بائی اٹ، چلو آپ بائے کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے بائے کیا اس سے، جو 8 پتھر اس وقت لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے ویکس کے اندر، اس سلور والے کے اندر،
وہ 8 پتھر اور ایکچولی ویکس کے اندر ہے, سنگل پتھر بنانے کے لیے ویکس میں ہے. تبھی تو آپ جب حجر اسود کو ہاتھ لگاتی ہیں تو 2 دن خوشبو نہیں جاتی ہاتھ سے. کیوں؟ کیونکہ ویکس ہے اس کے اندر, وہ خوشبو ہے, عطر. وہ تو وہ خوشبو 2 تو دن لگائی جاتی ہے. ہاں نا, تو مسلے جی جی ہاتھ نہیں دھوتے اس کے بعد. وہ پتھر کی خوشبو نہیں ہے, ہاں. وہ ویکس جس کے اندر ویکس. آپ نے کبھی خوشبو والی کینڈل دیکھی ہے؟ خوشبو والی کینڈل ہاں ہاں جی 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 جی. اسی طرح کی وہ ویکس ہے جو اس کے اندر, جس کے اندر وہ پتھر ڈالے ہوئے ہیں 8 چھوٹے ٹکڑے, 8 چھوٹے ٹکڑے. اس کو ہاتھ لگاتے ہیں, خوشبو نہیں جاتی, مسلے 2 دن ہاتھ نہیں دھوتے. او ہو, حجر اسود کی اسمیل آ گئی ہمارے ہاتھ میں. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ مطلب اگر وہ جنتی پتھر ہے تو اس میں خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, وہ مطلب پتھر ہی نہیں ہے نا, وہی تو بتا رہا ہوں, ویکس کے اندر پتھر ہے نا, پتھر تک تو آپ کا ہاتھ نہیں جاتا. وہی. وہ ویکس لگائی ہوئی ہے نا, ویکس کے اندر پتھر رکھے ہوئے انہوں نے, اصل پتھر تک تو آپ کا ہاتھ بھی ٹچ نہیں کرتا, کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے 8 پتھر رہ گئے صرف. جی. تو 22 سال کی ہسٹری جو ہے وہ کارپیٹ کے نیچے کس نے ڈالی؟ مسلمانوں نے. لیکن دنیا کو پتا ہے ہاں, ہسٹری کی اس بکس میں بارے لکھا میں ہوا تو ہے. کوئی ڈسکشن نہیں ہے. مسلم اسکالرس کے بھی کوئی زیادہ خاص ویڈیوز نہیں ہے اس کے اوپر. میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے انڈیا کے ایک اسکالر نے اس کے اوپر پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے. تو اس میں انہوں نے یہ والی بات بتائی ہے کہ اس کو کیسے یوز کیا گیا اتنے سالوں تک چوری کر کے. یا ایگزیکٹلی اوکے. یار وہ ویڈیو کدھر ہے؟ چلو اس کو چھوڑو, میں اپنی ہی ایک ویڈیو نکالتا ہوں کیونکہ اس کے اندر میں نے ویڈیو یوز کی ہوئی ہے, کیونکہ مجھے وہ مل نہیں رہی. ایک تو یوٹیوب ایسی ویڈیو جو ہے نا مسئلے جب ڈالتے بھی ہیں نا تو پھر وہ ریموو بھی کر دیتے ہیں. تو میں آپ کو اپنی ہی ایک ویڈیو جس کے اندر میں نے اس کی ویڈیو چلائی ہوئی ہے وہ دکھا دیتا ہوں. لیکن اس میں چونکہ میں بھی بول رہا ہوں گا, میں اپنے آپ کو میوٹ کر لوں گا, لیکن چونکہ وہ میری آواز بھی بیچ میں ہوگی ساتھ میں, تو ٹینشن نہیں لینا, میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں دس از یہ اس قسم کا فیکٹ ہے کہ آپ اس فیکٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتے. انڈینائبل فیکٹ ہے یہ, ٹھیک ہے, کیونکہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. جو چیز ہسٹری کے اندر لکھی جاتی ہے نا وہ ڈینائبل نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ہسٹری کا پارٹ بن جاتی ہے. ساحل بھائی آپ جو ہیں ذرا میری اسکرین دکھا دیں. ساحل بھی چلے گئے کیا؟ سے اگر 235 گھنٹوں کے راستے. نام تھا ابو طاہر قرماتی, پہلے مسلمان تھا, اسلام سے پھر کر کافر ہو گیا. اچھا, کبھی کافر نہیں ہوا تھا, یہ مسلمان ہی تھا, لیکن اسماعیلی مسلمان تھا. میں ابھی آپ کو دکھا دوں گا. عیسائی مذہب قبول کر لیا منوس نے. عیسائیوں سے کہا فوج دو, میں چاہتا ہوں مکے کو تباہ و برباد کر دوں. عیسائیوں نے اس کی مدد کی. حج کے زمانے میں 320 ہجری میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوا فوج لے کے, سیدھا حرم میں گھسا. 50,000 حاجی جو طواف میں مشغول تھے, خانے کعبہ کا دروازہ بند کر کے کسی حاجی کو نہیں چھوڑا گیا. 50,000 حاجیوں کو کعبہ کے اندر شہید کر دیا. 50,000 نہیں تھے, 700 سے 1500 کی فگر آپ لوگوں کو ملتی ہے. اتنے حاجی کہاں سے آ گئے؟ بٹ اینی ہاؤ, مقصد یہ ہے کہ وہ آیا, اس نے حاجیوں کو مارا اور زمزم کے اندر پھینک دیا. زمزم کے ویل کے اندر پھینک دیا, ڈیسیکریٹ کر دیا, تباہ کر دیا, گندا کر دیا. زمزم کا جو کنواں ہے اس کو بھی تباہ کر دیا, تمام حاجیوں کو مار دیا, اور کہتا رہا کہ میں خدا ہوں, خدا نے تم لوگوں کو بنایا, میں تمہیں مارنے کے لیے آیا ہوں. کچھ روایات میں اس نے یہ کہا کہ بلاؤ اپنی ابابیلوں کو اور اب مجھے مار کے دکھاؤ اگر تمہارا اللہ سچا ہے. جس وقت اللہ کا جو گھر ہے وہ بتوں سے پاک ہے اور مسلمان حج کر رہے ہیں, ایک اسماعیلی نے آ کے اپنی فوج کے ساتھ کو نیست و نابود کر دیا. دیکھیں اتنا خون بہا کعبے کے فرش کے اوپر. پھر یہی سے دل ٹھنڈا نہیں ہوا حاجی کو قتل کرنے کے بعد. حجر اسود کو اس نے اکھاڑ کر اپنی راجدھانی حجر لے گیا ہے. پھر وہاں سے پوچھو پڑھے ہے کہ تم نے جاہل بس پڑھتے پڑھتے کچھ نہیں ہو, ڈمرو لے کے گھومتے ہو. یہ بات بالکل صحیح کی ہے, مسلمانوں ڈمرو لے کے پھرتے ہو, تمہیں خود نہیں پتا تمہارے کعبے کے ساتھ ہوا کیا, جس کی طرف منہ کر کے تم لوگ نمازیں پڑھتے ہو, اور اس کو تباہ و برباد کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اس پتھر کے اوپر اپنا سسو کرتا تھا. ابے بھائی پڑھو تو صحیح, یہ وہ کعبے کا پتھر ہے جس کو جا جا کے ہاتھ لگاتے ہو اور بوسا دیتے ہو, دیکھو اس کے ساتھ کیا کیا اس نے. یہ دوسری روایت بتائے گا جس کے مطابق اس نے اپنے پاؤں رکھنے کی طور پہ اس پتھر کو رکھا ہوا تھا. سنیے, یہ 320 ہجری کا واقعہ بتا رہا ہوں, ابھی حوالے دوں گا کن کی کتابوں میں واقعات ہے. اپنی راجدھانی حجر لے جاتا ہے حجر اسود, ایک محل تعمیر کیا, بادشاہی کا اعلان کیا, خود مختاری کا اعلان کیا, تخت بنایا, تخت پر خود بیٹھا,
और जहां पैर रखने की जगह होती थी वहां हजर अस्वद को रखा गया। सुभान अल्लाह। 20 साल हजर अस्वद इसके पैर के नीचे रखा। चलो जी, काफी है। सो बहरहाल कहने का मकसद है कि आपको पता लग गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अबू ताहिर जनाबी के बारे में। ये विकिपीडिया का एक सिंपल लिंक दिखाने लगा हूं मैं, आप इसके ऊपर सर्च कर लें और मजीद ढेर सारे लिंक ले लें। अच्छा जी, हम जाते हैं जनाब। ये बंदा था और ये कर्तमानी था, ठीक है जी। और ये कौन है जी? ये इस्माइली सेवनर इस्माइली, यानी कि सत इमामी इस्माइली जरा अस्वद चोरी करके ले गए। बस अगर हम एक और जगह पे देखते हैं, ये है वर्च्यूज ऑफ काबा, ठीक है जी। और ये वेबसाइट है वर्च्यूज ऑफ काबा के बारे में बता रहे हैं। सोर्स है मुसलमान भाइयों का। और ये जनाब हजरत इन्होंने लिखा हुआ है ओके alukh.net, पता नहीं कोई अरबी की साइट है, ठीक है जी। ये क्या कहते हैं जरा हम इनको भी देख लें। अच्छा जी, हम इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। ये भी आपको थोड़ी सी कहानी बता देंगे, उर्दू में ही बताएं, इंग्लिश में ही बताएंगे। मे बी द वर्स्ट इंसिडेंट इनकाउंटर, सबसे बुरा तरीन जो हुआ, ठीक है जी, वो हजर अस्वद की फेमस स्टोरी है जो कि कुर्तुमानियों ने चोरी कर लिया और अपने पास छुपा के रखा 22 साल तक, और फिर 339 हिजरा में वापस किया। और आप देखेंगे कि ये 22 साल या 20 साल के अरसे में ये मुसलमानों के पास नहीं रहा फॉर 20 साल एंड रैंसम्ड इट फॉर लार्ज अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट के इवज वापस किया। जरा इन मौलवी साहब को सुने क्या कहते हैं जी। क्या थे? अपनी राजधानी हजर ले जाता है हजर अस्वद, एक महल तामीर किया, बादशाही का ऐलान किया, खुद मुख्तारी का ऐलान किया, तख्त बनाया, तख्त पर खुद बैठा, और जहां पैर रखने की जगह होती थी वहां हजर अस्वद को रखा गया। 20 साल हजर अस्वद इसके पैर के नीचे रखा है। 340 हिजरी आया, 20 साल तक हजर अस्वद इसके पास। खाने काबा में हजर अस्वद नहीं है, सुराख है वहां पर। हाजी जाते हैं, 7 साल तो हाजी नहीं हुआ, डर के मारे लोग ही नहीं आए। कितने साल? 7 साल हाजी नहीं हुआ, डर के मारे लोग ही नहीं आए। हज कभी खत्म नहीं होगा, काबे का तवाफ कभी खत्म नहीं होगा। काबे का तवाफ खत्म हो गया तो दुनिया घूमना बंद हो जाएगी। काबे का तवाफ खत्म हुआ तो क़यामत आ जाएगी। 7 साल तक ना हज हुआ ना उम्रा हुआ। मैं नहीं कह रहा, तुम्हारी हिस्टोरियंस, मुस्लिम हिस्टोरियंस की लिखी हुई हिस्ट्री है, मुस्लिम तारीख दानों की लिखी हुई हिस्ट्री है, जाके पढ़ो तो सही। यहाँ पे आके बोलते हो कि काबे के ऊपर परिंदा नहीं पर मारता। अबे एक मुसलमान ने, कलमा गो ने, मोहम्मद को मानने वाले ने आके काबा तोड़ के निस्तो नाबूद किया, काला पत्थर हजर अस्वद उठा के ले गया, पैर में रखता रहा। सिर्फ वो चीज मान लो जो मुश्तरका किताबों में लिखी हुई है, ना मानो उन गैर मुसलमानों की किताब जो ये भी कहते हैं कि वो उसके ऊपर पेशाब करता रहा, मत मानो उसको। इसको तो मान लो जो तुम्हारे मुसलमानों ने लिखी है। उसको तोड़ा, उसको खराब किया, उसको जमीन पे रखा, उसके ऊपर पैर रखे, 22 साल 7 साल तक तुम लोग हज उम्रा तवाफ नहीं कर सके। और जब तवाफ करते थे क्या होता था, जरा सुनना ये क्या कहता है। हाजी जाते हैं, 7 साल तो हाजी नहीं हुआ, डर के मारे लोग ही नहीं आए, कत्ल गारत के खौफ की वजह से। 7 साल के बाद जब हज कसी चालू हुआ मामला, हजर अस्वद नहीं होता था, सुराख को ही बोसे देते थे। 20 साल के बाद 340 हिजरी में क्या हुआ? सुराख को ही बोसा देते थे। ये एक हकीकत है। जब काबा बुतों से भरा हुआ था और काबे में बुत परस्ती चल रही थी, उस वक्त अल्लाह ने आके बचा लिया अपने काबे को। और जब काबा मुसलमानों से भरा पड़ा था, जब काबा मुसलमान संभाल के रखे हुए, बचे हुए, टूटे हुए, जो कि उस कुरामतीन ने तोड़ फोड़ के जो बाकी बची हुई चीज थी दे दी तुम लोगों को, ये वो है। तुम लोग हाथ लगाते हो और तुम लोग जाके कहते हो सुभान अल्लाह, क्या बेहतरीन खुशबू आ रही है हजर अस्वद से, और वो खुशबू इस वैक्स की है। भाइयों जाके देखो तो सही, ये लो, ये देखो क्या हो रहा है। ये पत्थर पे गरम पत्थर रह गए हैं, इतनी सी औकात रह गई है हजर अस्वद की, इससे ज्यादा नहीं है। बस यही है, बड़ी इसकी आंखें और जुबान निकलेंगी आखिरत के वक्त, और ये बताएगा किसने किसने हाथ लगाया, किसने किसने चूमा, किस किस के गुनाह मैंने बख्शे। अबे ये बताएगा क्या? ये 8 पीसेज रह गए हैं, बाकी सारा तोड़ फोड़ के तबाह कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया। जाके पढ़ो तो सही। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, एक इसका पत्थर का टुकड़ा टर्की में लगा हुआ है एक मस्जिद के ऊपर, जाके इसके ऊपर फतवे नाज़िल हो गए थे कि ऐसा क्यों कहा गया है। अरे ये हकीकत है जो छुपाई जाती है तुम लोगों से, जाके देखो समझो।
کس قسم کا خدا ہے جو کہ جب بتوں کی پوجا ہو رہی ہے اور ننگے ناچ ہو رہے ہیں اس وقت اس گھر کو بچا لیا. جس وقت وہ سو کالڈ اس کا اپنا گھر بن گیا اس وقت نہ صرف اس کو توڑا پنا گیا بلکہ وہ پتھر جو بقول تمہارے ابراہیم کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. مجھے تو ہنسی آتی ہے اب. ہیلو. جی جناب, کوئی شک؟ نہیں, ابھی تو پورا کلیئر ہو گیا. الحمدللہ. یہ ویڈیو کا لنک میں نے اور پہلے بھی شیئر کیا, دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ پرائیویٹ چیٹ کے اندر, یہ بھی لے لیجئے. اس میں سارے ریفرنسز اور لنکس بھی کچھ بتائے ہوئے ہیں, آپ یہ بھی لے لیں اور جا کے ریسرچ کریں. اللہ اپنے کعبے کو اس وقت بچا نہیں سکا جس وقت ہاتھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس وقت کیا بچایا اس نے جب 360 بت ہیں. کیا ہو گیا یار, سیریسلی ابھی بھی آپ سمجھتے ہو کہ اللہ طاقتور ہے؟ اللہ طاقتور ہوتا تھا جس وقت اس کو ماننے والے تھے, کلمہ گو تھے, جو حج کرتے اس وقت کعبے کو بچاتا, یا اس وقت بچاتا جس وقت 360 بت ہیں جس وقت ایک بھی مسلمان نہیں ہے وہاں پہ. ایڈم بھائی جو 360 ہاں بت کے ٹائم پہ اس کو خانہ کعبہ کو بچایا گیا, ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے 360 بتوں میں سے کسی ایک بت نے بچایا ہو, کیونکہ اللہ تو بچاتا تھا تو اس بار بھی بچاتا. جی وہ اصل میں کہانی ہے نا, بت تو میں نہیں یہ بتا بتا رہا سکتا ہوں, نا, میں لیکن ایک سیکنڈ امت بھائی, وہ صرف ایک کہانی ہے, ایسا کوئی کام نہیں ہوا. میں نے اسی ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا ہاں کہ وہ امت بھائی بات کیونکہ کرو. ہاتھی وہاں پہ آ نہیں سکتے, بالکل ہاتھی وہاں پہ آ نہیں سکتے بیکاز ہاتھی آر کمنگ دیئر فرام آل دا وے ٹو اپنا کیا کہتے ہیں اس کو, نیچے سے, جی وہ نیچے ساؤتھ سے آ رہے ہیں, کوئی 1400 کلومیٹر نیچے سے. تو اٹس ناٹ پاسبل کہ ہاتھی وہاں پہ پہنچ سکیں, کیونکہ کنویں کا جو پانی ہوتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ ہاتھی کو جتنا پانی چاہیے اپنی باڈی پہ ڈالنے کے لیے, ہیٹ کو صحیح کرنے کے لیے, ہاتھی کانٹ ڈو دیٹ. سو ہاتھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتے, اٹس جسٹ اسٹوپیڈٹی. یمن سے, تھینک یو سو ویری مچ وائجر جی, تو یمن سے ہاتھی اوپر یہاں تک پہنچ نہیں سکتے. اٹس ناٹ پاسبل فار دی ایلیفینٹس ٹو ٹریول دس فار آؤٹ, ناٹ پاسبل. جی میں نے اس بارے میں بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ہاتھی جو ہے وہ ریگستان میں چل نہیں سکتا. تو یہ جو ہسٹری ہے, جتنا ویجیٹیشن چاہیے ہاتھی کو کھانے کے لیے وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں. جی ہاں یہ ویڈیو کا اتنی لنک میں نے آپ گرینری کو بھی دیا نہیں ہے, ہے عرب میں. ہاں یہ میں نے لنک آپ کو دیا, اس لنک کو جا کے دیکھیے گا, کمپلیٹ سمجھیے گا اور نکل آئے. میرا خیال ہے کہ نکل آئے. روبینہ جی کیا سوچا پھر آپ نے؟ جی سب چیز تو اگینسٹ میں جا رہی ہے. ہاں اگینسٹ میں تو جا رہی ہے, اور ابھی بہت کنفیوز ہوں میں, اور ابھی میری پھر ریسرچ چل ہی رہی ہے. آپ لوگ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں تو اور زیادہ مطلب اور زیادہ دل ہوتا ہے جاننے کا. جانتے رہیے, ہمارے چینل کا مقصد بھی وہی ہے کہ آپ جیسی خاتون اور جو مرد حضرات ہے وہ جانیں اسلام کی حقیقت کیا ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم اسلام کے اگینسٹ میں بنا رہے ہیں. بھائی اگینسٹ میں نہیں بنا رہے, جو چیز ہے اسلام میں وہ بتا رہے ہیں. آپ لوگ تو ریفرنس بھی دیتے ہو نا, باقی لوگ جو ڈبیٹ کے لیے آتے ہیں وہ کوئی ریفرنس دیتے نہیں ہے, کچھ بتاتے نہیں ہے, بس صرف بولتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا, یہ سنا, یہ سنا. بالکل. پر اچھا ریفرنس نہیں دیتے ہیں, اور ان کے آرگیومنٹس بھی اتنے ویک ہوتے کہ جب ہم کبھی سنتے ہیں تو ہم کو ہنسی آتی ہے کہ بھائی کیا ہاں ابھی یہ آرگیومنٹ دے جو رہے ہیں. ایک ابھی آیا تھا وہ کیا بول رہا تھا, یہ کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے, ہاں اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے. تو پھر اگر رہی ایسا ہے تو مسخری. پھر دنیا میں کچھ بری چیز ہونی نہیں چاہیے تھی نا, سب کے ساتھ اچھا ہی ہوتا پھر تو. ایگزیکٹلی دیدی اگر اتنا کچھ ایگزیکٹلی. آپ سن رہی ہیں نا پھر تو مان لینا یار, پھر تو میرا تو پیچھے رہ کچھ نہیں یہ جاتا. دیکھو گلاب کے پھول تو ابھی آنا شروع ہو گیا ایڈم صاحب. آلریڈی فلاور آنا شروع ہو چکے ہیں. پھر تو پیچھے یہ رہتا دیکھو کچھ نہیں ہے, پھر تو یو آر ڈن. لائک اگر آپ اتنا کچھ مان گئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اٹس اباؤٹ ٹائم ٹو جسٹ سے اٹ. جی ابھی کیا ہے نا, ایک مسلم فیملی میں ہو کے اگر آپ ایسا کچھ سوچتے ہو تو آپ کو تھوڑی سی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. ہاں مطلب پلاننگ کریں ایک بس, ٹھیک دم ہے, سے تو اس نہیں سے ہو زیادہ کہنے سکتا. کی ضرورت نہیں, اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی لوگوں, ہماری بہن کے لیے پھول بھیجیں, ہمیں سمجھ آ گئی وہ کیا کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ پلاننگ کریں, اور تھینک یو سو ویری مچ. آئی انڈرسٹینڈ آپ کیا کہہ رہی ہیں, اس سے زیادہ میں پوچھوں جی گا نہیں آپ سے. جی اوکے, بات کرنے کے لیے تھینک یو, اور سب ڈاؤٹس بھی کلیئر ہوئے ہیں میرے. بے شک, بالکل تھینک یو. روبینہ جی. اچھا ایک چیز پوچھ سکتا ہوں روبینہ جی, آپ کو ہمارے چینل کے بارے میں کیسے پتا چلا اور کب سے دیکھ رہی ہیں آپ؟
मैं आपका चैनल रमजान से देख रही हूँ और कैसे मिला चैनल? वो रमजान में जो आपने स्ट्रीम की थी ना रोजे के ऊपर, जी वो मैंने देखी थी। अच्छा सही है, बहुत और भी बहुत जबरदस्त हो सारी गया। देखी है। तो ये सजेस्टेड वीडियो में आया या किसी ने शेयर किया आपके साथ? मैंने आपकी पहले 1-2 वीडियोस देखी थी और फिर वो एक्स मुस्लिम वाला मुझे तभी पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है कि मतलब आप लोग ने छोड़ दिया है और अब आप लोग ऐसे बता रहे हो। फिर मैंने सब्सक्राइब किया तो फिर मुझे सारे वीडियोस यूट्यूब पे ही शो होने लगे। बहुत जबरदस्त। आप तभी सोच रही थी कि ऐसा भी कुछ होता है और आपको देख के कई सारे और लोग सोचेंगे कि ऐसा भी कुछ होता है, लड़की भी सोच सकती है, उसका भी इतना दिमाग चलता है, वो सही को सही बोलती है, गलत को गलत बोलती है। हमें भी फिर सोचना नहीं, चाहिए इस वैसे बारे में। इस्लाम में परमिशन तो नहीं है औरतों को अपना दिमाग चलाने की। चलिए बहुत शुक्रिया रुबीना जी। तो मर्दों को भी नहीं है बाय द वे। नहीं, को लेकिन भी नहीं है। औरतों को तो वो पहले जो है ना उसके पेरेंट्स उसके लिए सब कुछ डिसाइड करते हैं, फिर अगर पेरेंट्स ना हो तो अगर भाई है तो वो डिसाइड करता है, और अगर उसकी शादी हो जाए तो फिर उसका हस्बैंड डिसाइड करता है। उसको कोई हक नहीं है कुछ भी डिसाइड करने का। क्या जबरदस्त यार, सब तो समझ गई, एक्सपीरियंस भी है आपको और यहाँ पे तो रेफरेंस प्रूफ के साथ भी बता दिया गया है। खैर आप और देखते रहिए और जब भी आपको लगे, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है किसी को, लेकिन जो चीज जी जी सही नहीं है वो नहीं होगी, आपके सोचने या ना सोचने से उस पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये हो सकता है कि आप अपना जो मुस्तकबिल है उसको बेहतर बना सकती है, खुद के पैरों पे खड़ी हो सकती है। एक जी आप जी सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करिए, ताकि इन केस जब आगे जाके आप पूरी तरीके से डिसाइड कर ले, फिर बहुत बड़ा मसला ये भी आपके साथ आ जाएगा कि फ्यूचर में आप क्या करेंगी, किससे शादी करेंगी, कैसे गुजारेंगी, क्या इसी के साथ हाँ, घुट बस घुट के यही जिएंगी? ये सब भी बहुत दिक्कत वाली बात है एग्जैक्टली कि तो उसका सबसे पहला स्टेप रुबीना जी हमेशा यही होता है, और खास करके फीमेल के लिए, कि भाई सेल्फ डिपेंडेंट बनो, सो दैट जी आप बिल्कुल। कोई भी सिचुएशन से लड़ने के लिए आपके अंदर ताकत रहे, हिम्मत रहे, और वो तभी होगा जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। जी जी बिल्कुल। बहुत आसानी हो जाती है, वरना घुट घुट के जिंदगी गुजारने में कुछ नहीं रखा है, कोई मजा नहीं है। एक ही जिंदगी है, क्योंकि जब आप इस्लाम को छोड़ देते हो तो वो जो एक लालच और एक झूठी क्या कहते हैं उसको, झूठी आस जो होती है कि भाई चलो ये जिंदगी में अगर कुछ नहीं मिल रहा तो जन्नत में सब कुछ मिलेगा, वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हाँ, वो तो एक बस झूठी आस है, वो तो बोंगी है। तो वो भी खत्म हो जाती है। वही तो रहता एक है कि जिंदगी मिली है, हाँ आपको सेल्फ डिपेंडेंट होके आपको अच्छे से गुजारना है और खुश रह के गुजारना है, ना कि आपको घुट घुट के और दब के किसी से जीना है। जी जी। चलिए बहुत शुक्रिया ओके रुबीना जी, साहिल, जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच।